بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی میں منظور ترمیمی بل کے ذریعے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں کمی ہوئی ہے، اضافہ نہیں ہوا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ ماضی میں آرمی چیف کی مدت 11 اور 6 سال رہی ہے، اب تو مدت میں کمی ہوئی ہے۔ جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ اس بل کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے اچانک سے جیب سے یہ بل نکالا۔ عمران خان نے اعتراف کیا ہے کہ توسیع دینا غلطی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ قومی اسمبلی نے آرمی ایکٹ اور ججز ایکٹ میں ترمیم کے بل منظور کر لیے۔ آرمی، نیول اور ایئر فورس ایکٹ میں ترمیم کے مطابق سروسز چیفز کے عہدے کی مدت اب 3 سے بڑھ کر 5 سال کر دی گئی ہے۔ جبکہ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ماضی میں فوجی آمروں سمیت کئی آرمی چیفز نے خود اپنے آپ کو ایکسٹینشن دی، تاہم اب ہم نے مسلح افواج کے تینوں باغوں کے لیے قانون بنا دیا ہے، ہم نے اس میں کوئی تفریق نہیں کی ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے مسلسل احتجاج اور نو نو کے نعرے لگائے گئے، جبکہ سینٹ کے اجلاس میں خواجہ آصف کی تقریر کے دوران کچھ شرم کرو کچھ حیا کرو کے نعرے لگے۔ آخری بار مدت ملازمت میں توسیع سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو دی گئی تھی اور ان کی ایکسٹینشن کی منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں ایک متفقہ قرارداد بھی منظور کی گئی تھی، جس کے بعد ایگزیکٹو نے ان کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کر دی تھی۔ پاکستان میں دوستو ایکسٹینشن کا سلسلہ ایوب خان کے دور میں شروع ہوا، اس کے بعد 8-9 آرمی چیفز کو ایکسٹینشن دی گئی۔ جنرل ایوب خان، جنرل ضیاء الحق، جنرل مشرف نے خود اپنے آپ کو ایکسٹینشن دی۔ یہ ساری ایکسٹینشن افراد کے لیے تھی۔ اب ہم نے اس حوالے سے حکومت کا کہنا ہے کہ قانون واضح کر دیا ہے۔ دوستو، اس کے نیگیٹو پہلو کے ساتھ ساتھ پازیٹو پہلو یہ ہے کہ موجودہ حالات میں تسلسل کی ضرورت ہے، اور یہ ضروری ہے کہ جو بھی مسلح افواج کا سربراہ ہو وہ اسمبلی اور دیگر اداروں کی 5 سالہ مدت کی طرح مناسب وقت کے لیے بہتر دفاعی منصوبہ بندی کر سکے۔ چیف کی مدت میں طوالت سے نظام کو استحکام ملے گا اور یہ توقعات کے مطابق چل سکے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اچانک نہیں ہوا، اس پر قانونی مشاورت جاری تھی، وزیر اعظم اور اتحادی جماعتوں سے مشورہ کیا گیا، اس کے بعد ترمیم لائی گئی۔ دوستو، نیگیٹو پہلو اس کا یہ ہے کہ سروس چیفز کی مدت ملازمت میں توسیع ملک اور مسلح افواج کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، اور اس سے کئی افسران کی حق تلفی ہوگی، اور جس طریقے سے یہ قانون سازی کی گئی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ جو اس توسیع کے حق میں بات کر رہے ہیں وہ مدت ملازمت 5 سال مقرر کرنے کو تسلسل اور استحکام سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان استحکام کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ یوں سروس چیف کو وقت ملے گا تاکہ وہ اپنی اہم پالیسیاں اور منصوبے تکمیل تک پہنچا سکے۔ لیکن دوستو، یہ بھی خطرہ ہے کہ ایسی قانون سازی جمہوریت پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ لیکن دوستو، حیرت کی بات ایک یہ بھی ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں ایک حکومت مشکل سے 5 سال کی مدت بھی پوری نہیں کر پاتی، وہاں یہ ترمیم کیا کام کرے گی؟ دوستو، اس حکومت نے توسیع تو کر دی ہے، اب وزیر اعظم شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اچھے بچے بن کر رہیں اور ڈیلیور ضرور کریں، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ امریکی صدارتی امیدوار ٹرمپ اپنے آپ میں دوستو جیت چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم مشیگن سے جیت جاتے ہیں تو ہماری جیت یقینی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ صدارتی انتخابات جیتنے کا 95% امکان ہے، اگر انتخابات جیت گیا تو امریکہ کو نئی بلندیوں پر لے جاؤں گا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ توانائی انڈسٹری پر توجہ مرکوز کر کے افراط زر ختم کروں گا۔ سابق امریکی صدر کا کہنا تھا کہ کامیابی ممکن ہے اگر ہم سب ووٹ دیں۔
ریپبلکن پارٹی انتخابات جیتنے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آٹو موبائل مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی بحالی کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ امریکہ نے ایران کو کہا ہے کہ وہ اپنے ملک کے مختلف حصوں پر صہیونی رجیم کی جارحیت کا جواب نہ دے، جبکہ دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل سمیت تمام دشمن جان لیں کہ وہ ایران اور حزب اللہ کے خلاف جو کچھ بھی انجام دیں گے اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اس بیان کے حوالے سے ایک صحافی کا جواب دیتے ہوئے میتھیو ملر نے کہا ہے کہ ہمارا ایران کے سپریم لیڈر کے لیے وہی پیغام ہے جو آپ نے گزشتہ ہفتے سنا، اور وہ یہ ہے کہ مزید کارروائی نہ کریں، صورتحال کو مزید خراب نہ کریں، اور اگر آپ پھر بھی جوابی کارروائی کرتے ہیں تو امریکہ اسرائیل کا دفاع کرے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ 26 اکتوبر 2024 کو صہیونی رجیم نے ایران کے مختلف شہروں پر حملہ کر دیا تھا، جس کے بعد اسرائیل کے اتحادیوں بالخصوص امریکہ نے ایران سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور جوابی کارروائی نہ کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن ایران کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ صہیونی رجیم کی اس جارحیت کا حتمی جواب دیا جائے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ 26 اکتوبر کو اسرائیل نے جو غلطی کی ہے وہ ایران پر ایک نیا حملہ تھا۔ اس امر نے ایک بار پھر ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم اپنے دفاع میں جوابی کارروائی کریں، اور ہم اپنی جوابی کارروائی کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں قید کشمیری حریت رہنما محمد یاسین ملک کی اہلیہ مشعل ملک نے کہا ہے کہ جیل میں یاسین ملک کی جان کو خطرہ ہے۔ انہوں نے بھارت سے یاسین ملک تک باحفاظت رسائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مشعل ملک نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ یاسین ملک تہاڑ جیل میں بھوک ہڑتال پر ہیں اور ان کی طبیعت انتہائی ناساز ہے۔ حریت رہنما کو علاج معالجے کی سہولت سے بھی محروم رکھا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یاسین ملک کی صحت کے حوالے سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھا ہے۔ بھارت کی جیلوں میں کشمیری قیدیوں کے ساتھ بہت انتہائی غیر انسانی سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کو بھی خط لکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ بھارتی حکومت کشمیری عوام کو دھوکہ دے رہی ہے۔ کشمیر کا مسئلہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ اس موقع پر یاسین ملک کی صاحبزادی رضیہ سلطانہ نے بھی دنیا سے اپیل کی ہے کہ جیل میں قید ان کے والد کی حالت زار پر توجہ دی جائے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اس وقت فلسطین اور لبنان پر صہیونی جرائم کے خلاف اپنے تمام اختلافات پس پشت ڈال کر متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت غزہ میں صدی کی سب سے بدترین نسل کشی کی جا رہی ہے۔ 13 مہینوں سے صہیونی رجیم اور اس کے حامی ظلم اور نسل کشی کے مرتکب ہو رہے ہیں، مگر وہ فلسطینیوں کو زیر کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ غزہ اور لبنان میں صہیونی رجیم کی جارحیت کا بہترین جواب یہ ہے کہ دنیا کے زیادہ سے زیادہ ممالک فلسطین کو تسلیم کرنا شروع کر دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ایک بار پھر اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو ہر ظلم اور جبر کے باوجود استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی سرزمین کا دفاع کرنے والے فلسطینیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ترکیہ نے مصر کی مدد سے غزہ میں 85,000 ٹن سے زائد انسانی امداد بھیجی ہے۔ انہوں نے غزہ اور لبنان میں اسرائیل کے غیر انسانی کردار کا ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صہیونی رجیم کا یہ غیر انسانی سلوک انہیں دوسری جنگ عظیم کی یاد دلاتا ہے، جب مرکزی یورپ میں مہاجر کیمپ موت کے مراکز ہوا کرتے تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ ترکیہ نے حال ہی میں 53 ممالک اور اداروں کی مدد سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو ایک مشترکہ خط ارسال کیا ہے، جس میں اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
وفاقی کابینہ کو پیش کی جانے والی حج پالیسی کی تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ آئندہ سال 1,80,210 عازمین حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ حج پالیسی کے تحت حج کوٹا حج اسکیم میں 50% کے تناسب سے تقسیم ہوگا، جبکہ سرکاری حج پیکج 10,65,000 سے 10,75,000 کے درمیان ہوگا۔ بینکوں کے انتخاب کے لیے خواہش مند بینکوں سے 25 اکتوبر 2025 تک وائف طلب کیے جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ منظور شدہ ڈرافٹ وزارت مذہبی امور کو بھجوائی گی، جس کے بعد وزارت مذہبی امور حج پالیسی 2025 کا باقاعدہ اعلان کرے گی۔ صہیونی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ اور لبنان کی لڑائیوں میں اس کے 5,000 سے زائد فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اپنے 19 فوجیوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع دی ہے، جن میں سے 10 غزہ کی پٹی میں اور 9 جنوبی لبنان کی لڑائیوں میں زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی فوج کے مطابق غزہ اور لبنان کے دونوں محاذوں میں زخمی ہونے والے 277 فوجیوں کا علاج جاری ہے۔ فوج نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک 5,261 فوجی زخمی ہو چکے ہیں، جن میں سے 774 کی حالت تشویشناک ہے۔ صہیونی فوج دوستو، جو اس سے پہلے کئی بار غزہ کی پٹی میں مزاحمتی گروہوں کی عسکری طاقت کو ختم کرنے کا دعویٰ کر چکی ہے، اب بھی خاص طور پر شمالی غزہ کی لڑائیوں میں نقصانات اٹھا رہی ہے۔ حزب اللہ بھی جنوبی لبنان کے محاذ میں اسرائیلی فوجیوں کو بھاری نقصان پہنچا رہی ہے، اور اس تحریک کے آپریشن روم کے مطابق اب تک اس محاذ میں پیش قدمی کی کوششوں کے دوران تقریباً 1,000 قابض فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی صہیونی میڈیا نے جنوبی لبنان میں جاری جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کبھی بھی لبنان سے داغے گئے آخری میزائل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ جنوبی لبنان میں جاری جنگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کبھی بھی لبنان سے داغے جانے والے آخری میزائل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ پیر کی رات جاری جنگ اور لبنان سے اسرائیل پر میزائل حملوں کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ لبنان سے اسرائیل کی طرف میزائل حملے کبھی نہیں رکیں گے، اور صرف آج کے دن 60 میزائل داغے گئے ہیں۔ صہیونی میڈیا کا کہنا ہے کہ میزائل حملوں کا خطرہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گا، اور اس جنگ کے اختتام پر بھی ہم کبھی لبنان سے داغے گئے آخری میزائل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اگر آپ کو اپنا فون آف کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے اور کال کرتے ہوئے گاہے بگاہے اس میں کچھ عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی ہیں، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کے فون میں کوئی ایسا خفیہ سافٹ ویئر انسٹال کیا جا چکا ہے جس کے ذریعے آپ کو چیک کیا جا رہا ہے یا آپ پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ اگر آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر آپ کو غیر متوقع اشتہارات نظر آنے شروع ہو جائیں تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ آپ کے فون کے ذریعے کسی دوسری ڈیوائس میں سائن ان ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو اپنے اکاؤنٹ کی سیٹنگ میں جا کر فوری چیک کرنا چاہیے کہ آپ کا اکاؤنٹ کتنی ڈیوائسز پر سائن ان ہے۔ آپ کو اپنے فون کی لوکیشن آف رکھنی چاہیے، یہ بھی ایک چیز ہے جس کے ذریعے آپ کی نقل و حرکت کی نگرانی ہو سکتی ہے۔ اپنے فون پر استعمال ہونے والے ڈیٹا کی مقدار پر نظر رکھیں، اگر اچانک ڈیٹا کے استعمال میں اضافہ ہو جائے تو آپ کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہوگی۔ ان دونوں صورتوں میں غالب امکان ہے کہ آپ کے فون میں آپ پر نظر رکھنے والا سافٹ ویئر ڈال دیا گیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کون چیک کر سکتا ہے یا کس کو ضرورت ہے ہمیں چیک کرنے کی۔ لازمی بات ہے دوستو کہ آپ کو طالبان نے تو چیک نہیں کرنا، چیک کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ایک خاتون ہے تو چیک کرنے والا آپ کا خامد بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ ایک مرد ہیں تو چیک کرنے والی آپ کی بیوی ہو سکتی ہے۔ فلکیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی تقریباً 93 ملین میل کا سفر طے کرتی ہوئی زمین تک پہنچتی ہے، جو ہمارے لیے خوراک، ہوا اور پانی کی طرح ضروری ہے، جبکہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ زمین کی فضا میں موجود اوزون کی تہہ سورج کی تابکار شعاؤں کا تقریباً 98% جذب کر لیتی ہیں۔
جس کے بعد زمین تک سورج کی صرف 2% الٹرا بنفشی تابکار شعاعیں پہنچتی ہیں۔ طبی ماہرین جلدی کینسر سے بچنے کے لیے زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنے کو مضر قرار دیتے ہیں، لیکن دوسری جانب دھوپ انسانی صحت کے لیے غذا بھی ہے اور شفا بھی۔ سائنسدانوں نے پتہ لگایا ہے کہ مناسب دھوپ کھانے سے نہ صرف بلڈ پریشر کو اعتدال میں رکھا جا سکتا ہے بلکہ دل کے دورے اور فالج کے خطرے سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ تحقیق کاروں نے دریافت کیا ہے کہ دھوپ کھانے سے جلد اور خون کی شریانوں میں موجود ایک خاص مرکب نائٹرک آکسائڈ کی سطح تبدیل ہو جاتی ہے۔ نائٹرک آکسائڈ یا NO کا مرکب قدرتی طور پر ہماری جلد کے اندر وافر مقدار میں موجود ہے جو بلڈ پریشر کو اعتدال میں رکھنے کے کام آتا ہے۔ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ دھوپ کی وجہ سے جلد سے نائٹرک آکسائڈ مالیکیول خلیات کے درمیان پیغام رسانی کا کام انجام دیتے ہیں، لیکن اس کا ایک اہم کام خون کی وریدیں کھولنا بھی ہے، جس سے خون کی وریدوں پر دباؤ کم ہو جاتا ہے، خون کی گردش بہتر ہوتی ہے اور بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی دل کے دورے اور فالج کے حملے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جلد کی اوپری تہوں میں موجود پہلے سے ذخیرہ شدہ NO کی سطح خون کے وریدیں کھولنے میں ایک ثالثی کا کردار ادا کرتی ہیں۔ پروفیسر فیلیش نے بتایا کہ کینسر کی روک تھام کے لیے سورج کی روشنی سے بچنے کے خوف میں ایک مخصوص طرز زندگی اختیار کرنا دل کی بیماریوں کے خطرات کو بڑھا سکتا ہے، جبکہ جلد میں موجود مرکب نائٹرک آکسائڈ بہت ہی اہم ہے جو دل کی صحت کے حوالے سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں ہر سال 30% اموات بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ صرف برطانیہ میں دل کی بیماریوں کے باعث ہر سال 88,000 اموات واقع ہو رہی ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔